جب ساسانی سلطنت کا ظلم آسمان کو چھونے لگا تب فاروق اعظم نے قسم کھائی تھی، یا تو ہم سب شہید ہو جائیں گے یا ہم غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالیں گے۔ ایک طرف دنیا کے سپر پاور لشکر، دوسری طرف مٹھی بھر اسلامی لشکر جس کی تعداد دشمن لشکر سے بہت کم تھے، مگر ان کا عزم بہت بڑا تھا۔ آخر وہ کون سا راز تھا جس نے مسلمانوں کو فتح دلائی؟ آئیے جانتے ہیں وہ سب حقیقت الناصر وائس کے ساتھ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات نے اسلامی ریاست کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ پہلی اینٹ تھی جس نے نوخیزہ پودے کو پروان چڑھایا تھا، تو آسمان نے دیکھا کہ دنیا کا ایک بہادر ترین شخص اپنی ذمہ داری کے احساس سے کانپ اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ خلافت کی خوشی کے لیے نہیں تھے، بلکہ خوف اور بوجھ کے آنسو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اب ان کی ذات صرف عمر نہیں رہی، وہ ہر یتیم کا باپ، ہر بیوہ کا سہارا، اور دو عظیم عالمی طاقتوں کیسر روم اور کسرا فارس کی نیندیں حرام کرنے والا فاروق بن چکا ہے۔ عرش خلافت پر بیٹھنا تخت نہیں تھا، یہ کانٹوں بھری راہ پر چلنے کا عہد تھا۔ عراق سے آنے والی خون آلودہ خبریں مدینہ کی سکون کو چیر رہی تھی۔ مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی پیغامات چیخ رہی تھی، یا امیر المومنین، دشمن ہماری جڑیں کود رہا ہے۔ ساسانیوں نے جنگ جسر میں ہمارے بہادروں دریا کے کناروں پر ذبح کر دیا ہے۔ ہمارا ایمان سلامت ہے، مگر ہماری تلواریں کم پڑ رہی ہے۔ ان المناک خبروں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں غضب الہی اور ایک مضبوط ارادے کی آگ بھڑکا دی۔ جنگ قادسیہ صرف زمین کے ٹکڑوں کی جنگ نہیں تھی، یہ عقائد، تہذیبوں اور انسانی وقار کا ٹکراؤ تھا۔ وجوہات گیری، اصولی اور تاریخی تھے۔ ساسانی غرور، مجوسی آگ کا فتنہ تھا۔ تقریباً 1000 سال سے ایران کی ساسانی سلطنت دنیا کی سب سے مغرور اور متکبر طاقت تھی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی شہنشاہ کسریٰ آسمانی نور کا حصہ ہے، اور ان کی مجوسی آگ کی پرستش ہی دنیا کا آخری سچ ہے۔ جب اسلامی سفیر ایرانی دربار میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کسریٰ کے تخت کا رعب لوگوں کے سر جھکائے ہوئے تھا۔ ساسانیوں نے مسلمانوں کو بھوکے ننگے چرواہے کہہ کر ان کی تحقیر کی۔ اسلام کی فتح کا مطلب یہ تھا کہ غلامی کا نظام، طبقاتی جبر اور ظلم ختم کر دیا جائے۔ ایران میں ایک عام شہری کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مذہب اور طاقت چند خاندانوں تک محدود تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ایران کے مظلوم عوام کو ساسانیوں کی آئینی پنجوں سے آزاد کرایا جائے، تاکہ وہ بلا خوف و خطر اسلام کی آواز سن سکے اور اپنا مقدر خود چن سکے۔ جنگ قادسیہ کا مقصد جزیہ وصول کرنا نہیں تھا اور انسانی آزادی کو قائم کرنا زیادہ تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جنگ کا فیصلہ کیا، مسئلہ یہ تھا کہ سپہ سالار کون بنے گا۔ ان کا پہلا ارادہ تھا کہ وہ خود لشکر کی قیادت کرے۔ مدینہ کی مجلس شورا میں کئی دن کی خاموشی چھائی رہی۔ سب نے ایک نظر سے خلیفہ کو دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، تمام بزرگ صحابہ کھڑے ہوئے اور ایک ہی بات کہی، یا امیر المومنین، آپ مدینہ نہ چھوڑیے۔ اگر خلیفہ کو کچھ ہوا تو اسلامی ریاست کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ آپ کا وجود اس امت کی آخری ڈال ہے۔ اس فیصلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل کی سب سے بڑی خواہش، میدان جہاد میں شہادت کو قربان کر دیا تاکہ امت سلامت رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی کندھے پر رکھا۔
یہ وہ شخص تھا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اے اللہ سعد کی دعا قبول فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو تاریخی حکم دیا اے سعد خبردار تمہیں عمر کا ماموں ہونے کا غرور نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے نہ کوئی حسب و نسب۔ میں نے تمہیں اس لیے چنا ہے تم بہادر دعا قبول ہونے والے اور متقی شخص ہو۔ تمہاری فتح تمہاری ایمان اور کردار کی وجہ سے ہوگی نہ کہ تمہاری لشکر کی تعداد کی وجہ سے۔ قادسیہ کے لیے تقریباً 30,000 جنساروں کا لشکر تیار ہوا، جس میں 1,000 سے زائد وہ مبارک چہرے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ لشکر صرف فوجی نہیں تھا، یہ مجسم ایمان اور تاریخ تھا۔ جب لشکر مدینہ سے روانہ ہو رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں رخصت کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان میں سے بہت سے چہرے دوبارہ مدینہ نہیں آئیں گے۔ یہ صرف فوجی مارچ نہیں تھا، یہ تاریخ کی سب سے بڑی قربانی کا جلوس تھا۔ ان مجاہدین نے اپنی بیویاں، اپنی بچے اور اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے مدینہ سے نکلتے ہوئے آخری بار پلٹ کر اپنے گھروں کو دیکھا اور عہد کیا ہم واپس آئیں گے تو فاتح بن کر یا پھر شہید بن کر۔ ان کا مقصد صرف فتح نہیں تھا بلکہ شہادت کی ابدی زندگی تھا۔ قادسیہ کی ریتیلے میدان 30,000 دلوں کی آہٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ قادسیہ یہ محض ایک جغرافیائی مقام نہیں، یہ تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش کا میدان تھا۔ ایک طرف ایران کی صدیوں پرانی طاقت، اس کے پیل بانوں کی خوفناک داڑ اور درپیش کائوانی کا غرور، دوسری طرف 30,000 مجاہدین جن کے واحد طاقت ان کا ایمان اور آسمانی مدد پر غیر متزلزل یقین تھا۔ یہ وہ کہانی ہے جب صبر کی رسی کھینچ لی گئی اور صرف خوف نے فیصلہ کیا۔ اسلامی لشکر کی قادسیہ میں آمد کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے آئے ہوئے ایک عظیم صحابی حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کو رستم کی دربار میں بھیجا۔ رستم کا دربار سونے، جواہرات اور ریشم سے سجا ہوا تھا۔ رستم خود ایک شاہی تخت پر براجمان تھا۔ رستم بادشاہ نے اسلامی قاصد کو تحقیر آمیز لہجے میں پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے پوری دنیا کو سنا دیا ایک فکرہ جو ایمان کی طاقت بن گیا۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم جسے چاہے بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دے اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں لے جائے اور تمام ادیان کی ظلم سے نکال کر اسلام کی عدل میں داخل کر دے۔ دونوں لشکروں کے درمیان ایک نہر حائل تھے۔ رستم بادشاہ نے نہر پر پل بنانے کا حکم دیا اور پل فوراً بن کر تیار ہو گیا۔ اگلے دن علی صبح رستم بادشاہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تم نہر کے اس طرف آ کر لڑو گے یا ہم کو نہر کی اس طرف آنا چاہو گے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے واپس پیغام بھیجا کہ تم ہی نہر کے اس طرف آ جاؤ۔ چنانچہ تمام ایرانی لشکر نہر کو عبور کر کے میدان میں آ کر جم گیا۔ میمنہ و مسیرہ اور ہر اول وساقہ وغیرہ لشکر کے ہر ایک حصے کو رستم نے جنگی ہاتھیوں اور زرپوش سواروں سے ہر طرح مضبوط مکمل بنایا تھا۔ خود قلب لشکر میں قیام کیا۔ یہ ایرانی لشکر 2 لاکھ سے زیادہ اور ہر طرح اسلام لشکر کی نسبت سامان حرب سے مسلح تھا۔ اسلامی لشکر 30,000 سے 35,000 پر مشتمل تھے۔ اسلامی لشکر سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیماری میں مبتلا تھے، لہٰذا نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے نہ چل پھر سکتے تھے۔ میدان جنگ میں اسلامی لشکرگاہ کے سرے پر ایک پرانے زمانے کی بنی ہوئی پختہ عمارت کھڑی تھی، جہاں حضرت سعد رضی اللہ عنہ خود اس عمارت کی چھت پر سہارے بیٹھ گئے۔
اور اپنی جگہ میدان جنگ کا سردار حضرت خالد بن عرفہ رضی اللہ عنہ کو تجویز کیا، لیکن لڑائی کے نقشے اور میدان جنگ کی اہم تغییر و تبدیل کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، یعنی برابر حضرت خالد بن عرفہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہدایات روانہ کرتے رہے۔ ایرانی لشکر کی تیاریوں کا خبر سن کر اسلامی لشکر بھی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ بہرحال دونوں فوجی مسلح ہو کر ایک دوسرے کے مقابلے صف آرا ہو گئے۔ سب سے پہلے لشکر ایران کی طرف سے ہرمز نامی ایک شہزادہ میدان میں نکلا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت خالد بن عبداللہ اسدی رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر سے نکلے اور گرفتار کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس لا کر ان کے سپرد کر گئے۔ اس کے بعد ایک اور زبردست شاہ سوار اہل فارس کی جانب سے نکلا۔ ادھر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کو پہنچے۔ دونوں ایک دوسرے پر حملے ہونے والے تھے کہ ایرانی شاہ سوار بھاگ نکلا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اس کا تعاقب کیا، لشکر فارس کی صف اول کے قریب پہنچ کر اس کو پکڑ لیا۔ رستم نے اپنے کئی سرداروں کو اس طرح گرفتار ہوتے ہوئے دیکھ کر فوراً جنگ مغلوبہ شروع کر دی اور سب سے پہلے ہاتھیوں کو سب کو مسلمانوں کی طرف ریلا۔ ہاتھیوں کے اس حملے کو قبیلہ بہلا نے روکا، لیکن ان کا بہت نقصان ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جو بڑے غور سے میدان کا رنگ دیکھ رہے تھے، فوراً بنی اسد کے لوگوں کو بہلا کی قومت کے لیے حکم دیا۔ بنو اسد نے آگے بڑھ کر خوب مردانگی دکھائی، لیکن جب ان کی بھی حالت نازک ہوئی تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے فوراً قبیلہ کنڈہ کی بہادروں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ بنو کنڈہ نے آگے بڑھ کر اس شان سے حملہ کیا کہ اہل پارس کی پاؤں اکڑ گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ رستم نے یہ رنگ دیکھ کر تمام لشکر ایران کو مجموعی طاقت سے ایک بارگی حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس متفقہ سخت حملے کو دیکھ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اور تمام اسلامی لشکر نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تقلید میں تکبیر کہہ کر ایرانیوں پر حملہ کیا۔ گویا دو سمندر ایک دوسرے کے سامنے آ ٹکرے۔ اس حالت میں ایرانیوں کی جنگی ہاتھیوں نے اسلامی لشکر کو سخت نقصان پہنچانا شروع کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فوراً تیر اندازوں کو حکم دیا کہ ہاتھیوں پر اور ہاتھیوں کے سواروں پر تیر اندازی کرو۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے نیزہ لے کر ہاتھیوں پر حملہ کیا۔ ان کی تقلید میں دوسرے بہادروں نے بھی ہاتھیوں کی سونڈوں پر تلواروں اور نیزوں سے زخم پہنچانے شروع کیا۔ ان کی سونڈوں پر وار کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہاتھی پیچھے ہٹے اور بہادروں کے لیے میدان میں شمشیر زنی کی جوہر دکھانے کا موقع ملے۔ صبح سے شام تک میدان کا راز گرم رہا۔ رات کی تاریکی نے لڑائی کو کل کے لیے ملتوی کر دیا۔ یہ دوشنبہ کا روز تھا، محرم سنہ 14 ہجری کا واقعہ ہے۔ اگلے دن صبح بعد نماز فجر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کل کے شہداء کو قادسیہ کے مشرق کی جانب دفن کرایا۔ کل شہداء کی تعداد 500 تھی۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کا سامان رات ہی میں کر دیا گیا تھا۔ شہداء کی دفن سے فارغ ہو کر اسلامی لشکر نے اپنی صفیں مرتب کی۔ ایرانی لشکر بھی میدان میں نکل آئے۔ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ ملک شام سے روانہ کیے ہوئے لشکر کے قریب پہنچنے کی خبر پہنچی۔ اس لشکر کے مقدم الحبش پر حضرت کاکا بن عمرو رضی اللہ عنہ افسر تھے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بڑے لشکر کے پہنچنے کی خوشخبری سنا کر خود اجازت لے کر میدان میں نکلے اور مبارز طلب کیا۔ ان کے مقابلے پر بہم جدوی آیا۔ دونوں طرف سے خوب حملے شروع ہوئے اور جوہر دکھائے گئے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت کاکا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے بہم جدوی ہلاک ہوا۔ آخرکار رستم نے عام حملے کا حکم دیا اور بڑے زور شور سے لڑائی ہونے لگی۔ ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کے گرم ہونے کا حال سن کر اپنی 6000 فوج کے بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے اور حکم دیا کہ تھوڑے وقفے سے ایک ایک عیسائی تکبیر کہتا ہوا داخل ہو۔ اس طرح شام تک ایک بعد دیگری یہ دستے لشکر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔
اور ایرانی اس طرح پیم کو مکی دستوں کی آمد دیکھ دیکھ کر خوفزدہ ہوتے رہے۔ آج بھی ہاتھیوں کا لشکر اسلام کے لیے بہت سخت تھا، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی تدبیر کی۔ اونٹوں پر بڑی بڑی جولے ڈالے، وہ بھی ہاتھیوں کی طرح محب نظر آتے، اور ایرانیوں کی گھوڑے ان کو دیکھ